السلام علیکم. میں ثاقب آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں اپنے چینل روحانی لوگ پر. جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں جلد ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں گا روزے یا رمضان کے ٹاپک پر. تو آج میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں اور میرا ٹاپک ہے روزہ. روزہ کیا ہے؟ روزے کی روحانی حیثیت کیا ہے؟ روزے سے ہم کیسے اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ تو جناب، سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183، جس میں اللہ تعالیٰ نے ترجمہ آپ سے بیان کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ایک پریکٹس آپ کو مل رہی ہوتی ہے برے کاموں سے بچنے کی اور اچھے کام کرنے کی. جو نارمل ڈیز میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ اس بابرکت مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور باقی برائیوں سے بچیں. تو یہی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ برے کاموں سے بچیں اور نیکی کی طرف جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک مہینہ ہمیں پیش کیا ہے جس میں ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی پریکٹس ہمیں ملتی ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں باقی مہینوں میں. اس میں اس روزے کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں تو کم ہے. قرآن مجید میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزے کی اہمیت کے بارے میں. تو میں کوشش کروں گا آج آپ کو میں اس کی روحانی حیثیت بھی بتاؤں اور میڈیکلی جو آج تک جو ریسرچ ہوئی ہے کہ روزے سے کیا فائدے ہوتے ہیں یا مسلمانوں کو روزے سے کیا فائدہ مل رہا ہے، وہ غیر مسلموں نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھی انفارمیٹیو ویڈیو ملے گی. اسی طرح ایک اور آیات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے ضرور رکھے. یعنی کہ فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے ضرور رکھے. اور ایک حدیث آپ کی طرف کوٹ کرتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے نہ جہالت کی بات کرے. اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں. یہ روزے دار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار یعنی یہ آگے سے یا یہ ریئیکشن ہوگا اس کا، یعنی کہ نہ وہ جہالت کی بات کرے گا، نہ جھگڑا کرے گا، نہ گالم گلوچ کرے گا. یعنی کہ روزے میں ممنوع قرار دی گئی چیزیں یا کوشش کریں اس نہ کی جائیں. دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہوں. باقی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جنت ملے گی، مگر روزے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں، یعنی میں خود دوں گا جو اس کے ہوگا. اور روزے کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کی ڈھال ہے ایک، یعنی کہ آپ برائیوں سے بچ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ڈھال مل جاتی ہے، جیسے آپ جنگ لڑتے ہوئے آپ کے پاس ہوتی ہے ڈھال اور آپ اس سے کوئی جنگ میں روکا جاتا ہے دوسرے کا حملہ، تو یہ وہی چیز یعنی کہ ایک ڈھال ہے، آپ برائی کو روک سکتے ہیں اس سے. اور یہ کہ اتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس ایک چھوٹے سے مہینے میں. ایک جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار، حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم. یعنی کہ افطار کرنے کے بعد بھی، روزے کی حالت میں تو قبول کی جائے گی، مگر افطار کے بعد بھی، یعنی کہ پورے مہینے ہر وقت آپ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، خاص طور پہ روزے افطار کے وقت.
لاسٹ ویڈیو میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی جس میں فرمایا گیا تھا کہ رات آخری وقت میں جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے اور سوکھے ہونٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان پیاس میں اور بھوک میں وہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر اس کے سامنے سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، سب کھانا پینا ہر چیز رکھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کو تابع کرنے کے لیے وہ چیز نہیں کھاتا، اور اس وقت جو دعا مانگتا ہے اس سوکھے ہونٹوں سے یا پیاس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت بہت زبردست فضیلت عطا فرمائی ہے ہماری امت کو ایک رات دے کر، جسے شب قدر کے نام سے بتایا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ قدر میں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اور روح ان میں اپنے رب کے اذن سے یعنی امر سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہاں پر دیکھیں مہینوں کا ذکر ہوا ہے، مہینوں کا یعنی دن اور رات مل کے جو بنتا ہے پورا دن، اس مہینوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے بہتر ہے۔ یعنی کیوں بہتر ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں پوری ہمیں پریکٹس دی ہے، روحانی توجیہ سنیے اس کی کہ پوری پریکٹس دی ہے رمضان میں، کہ فرسٹ رمضان سے آپ شروع کریں اور 21 سے لے کے 30 تک آپ کو کسی بھی تعداد میں آپ کی یہ رات آ سکتی ہے، جب تک آدمی آپ اپنے مادی چیزوں کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، اور نورانی جو غلبہ ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، جس پر آپ کو اتنی سکت مل جائے گی، اتنی طاقت مل جائے گی کہ آپ وہ جو شب قدر کی رات ہے اس کی نورانیت کو سہ سکیں گے، اور اگر اللہ اپنی تجلی بھیجے گا تو آپ اس کو سہ سکیں گے اور اس کو ایکسیپٹ کر سکیں گے۔ تو اسی لیے آپ شب قدر آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کے حکم سے آپ کی جو ہے سراسر سلامتی ہے آپ کے لیے فجر تک، یعنی اس میں آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے اور جس کو نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں اور اس رمضان کے مہینے میں، تاکہ آپ کو اللہ یہ نصیب فرمائے، مگر اس کے لیے محنت ہے، آپ کو اس نظریے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے جو مادی جسم ہے، مادی وہ ہیں، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور نورانیت کو اپنے اوپر غلبہ لانا پڑے گا۔ اور دوسرا، اگر ہم روزے کو روحانی حساب سے مشاہدہ کرتے ہیں تو روزے کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہمیں روزے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم کھانا پینا کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر مادی اثر کم ہو جاتا ہے، اور جتنا مادی اثر کم ہوگا ہم پر اپنی ہمارے روحانیت میں اضافہ ہوگا، یعنی نوری اثر ہوگا اور اس کا غلبہ ہوگا، اور وہ ہمیں نورانی چیزیں جو ہیں، نورانی مخلوقات، اس کا مشاہدہ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اس لیے روزے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ پورے دن ہم بھوکے ہیں اور روز افطار میں ہم مزید مرغن غذائیں، پکوڑے، سموسے اور باقی چیزیں ایسی کھاتے ہیں جس سے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر۔ اسی لیے کم کھائیں، اس وقت افطار میں بھی کم کھائیں اور سحری میں بھی کوشش کریں کم سے کم کھائیں، تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ روزے کا حاصل کر سکیں۔ اور میڈیکلی طور پر میڈیکل سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی روزے کی حالت میں آپ ہوتے ہیں، آپ کا دماغ روحانی حساب سے، جو روحانی ریسرچ ہے اس کے حساب سے آپ کا دماغ کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دماغ کی جب طاقت بڑھے گی یعنی وہ ایکسیپٹ کرے گی روحانی چیزوں کو، روحانی نور کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت آپ کی بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ نورانی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں گے، نورانی مخلوقات کا مشاہدہ کر سکیں گے، اللہ کے مزید قریب جا سکیں گے۔ تو مگر میڈیکلی طور پہ اگر اسے دیکھا جائے تو میڈیکل نے بھی اسے پروف کیا ہے، اور اس میں ریسرچ کے بعد بتایا ہے کہ برین کی جو آپ کی صلاحیت ہے، دماغ کی صلاحیت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی پرابلم بھی ہو تو وہ بھی سولو ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نشے آور ادویات سے چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو روزے کی حالت میں، روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اور ون مور تھنگ، میڈیکلی ریسرچ کے حساب سے آپ کا امیون سسٹم، آپ کا دفاعی نظام جو آپ کے جسم کے اندر جو بیماریوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ بہترین ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے روزے کی حالت میں۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو اتنی اچھی معلومات دی، امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور سارے رمضان کے روزے رکھیں گے
اور کم کھائیں گے سحری میں بھی اور افطار میں بھی. اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. اور ایک اور چیز سب سے پہلے بس آخر میں بتا دوں کہ رمضان میں نماز کا بھی بہت فائدہ. اگر نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کا بھی روزے سے کوئی فائدہ آپ زیادہ حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ رمضان میں آپ جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور سجدے کی حالت میں جائیں گے تو خون آپ کا آٹومیٹکلی سرکولیٹ نیچے تک ہوگا, آپ کے دماغ تک جائے گا. جب دماغ تک جائے گا تو آپ کو مزید روحانی صلاحیت حاصل کرنے میں مدد ملے گی. تو پلیز نماز بھی لازم پڑھیے گا, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے گا, کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت جب کریں گے تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بھی نور ہے, وہ بھی آپ کو افیکٹ کریں گے اور آپ کی روحانی صلاحیت میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لاسٹ میں آپ سے میں ایک ہی گزارش ہمیشہ کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز, تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید ریسرچ کروں, مزید اچھی روحانی حساب سے چیزیں جو ہیں ٹاپکس آپ کے لیے لے کے آؤں. اور بس اجازت چاہوں گا آپ سے, فی امان اللہ.